چائے ایک عام سی چیز، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسی چائے نے ایک پورے انقلاب کو جنم دیا؟ یہ ہے 1773 کی بوسٹن ٹی پارٹی کی کہانی، جہاں چائے پینے کی بجائے امریکیوں نے اسے سمندر میں بہا دیا۔ مگر ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ محض ایک جذباتی رد عمل تھا یا برطانوی حکومت کے خلاف ایک سوچا سمجھا قدم؟ آئیں وقت کے پردے کو ہٹا کر اس انقلابی لمحے کی طرف چلیں، جہاں لوگوں کی جرات نے برطانوی سلطنت کو چیلنج کیا اور ایک نئی قوم کو جنم دینے کا آغاز کیا۔ تیار ہو جائیں اس دلچسپ کہانی کو جاننے کے لیے، جہاں ایک چائے محض ایک مشروب نہیں بلکہ آزادی کی علامت بن گئی۔ اس انقلابی واقعے کے پیچھے کی کہانی کو سمجھنے کے لیے 18ویں صدی میں واپس جانا ہوگا۔ برطانیہ جو ایک عالمی طاقت بن چکا تھا، اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے کالونیوں پر مختلف ٹیکسز عائد کر رہا تھا۔ ان میں سب سے اہم تھا 1767 کا ٹاؤن شینڈز ریونیو ایکٹ، جس کے تحت چائے سمیت کئی اشیاء پر ٹیکس لگایا گیا۔ مگر ان امریکیوں کے لیے یہ ٹیکس زبردستی تھا، کیونکہ انہیں پارلیمنٹ میں کوئی نمائندگی حاصل نہیں تھی۔ کالونیوں کے لوگوں کا نعرہ تھا، ان کے لیے ٹیکس صرف مالی بوجھ نہیں تھا بلکہ ان کی آزادی اور خود مختاری پر حملہ تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ کو اس وقت کی سب سے بڑی اور طاقتور کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد کی ضرورت تھی، جو کہ دیوالیہ پانی کے قریب تھی۔ پارلیمنٹ نے اس کمپنی کو امریکی کالونیوں میں ٹیکس کے ساتھ چائے بیچنے کا حق دیا، مگر یہ چائے پھر بھی دوسرے مقامی تاجروں کی چائے سے سستی تھی۔ لیکن امریکیوں نے اس برطانوی چائے کو غلامی کی علامت سمجھا۔ کالونیوں کے لیے یہ ایک واضح پیغام تھا کہ یہ برطانیہ ان پر اپنے فیصلے مسلط کر رہا ہے۔ یہیں سے بغاوت کی چنگاری بھڑکی۔ بوسٹن میں ایک گروپ جسے سنز آف لبرٹی کہا جاتا تھا، نے برطانوی تسلط کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ ان کے نزدیک یہ چائے محض ایک مشروب نہیں بلکہ آزادی اور خود مختاری کے حصول کا آغاز تھا۔ اور پھر وہ رات آئی جب بوسٹن کی بندرگاہ پر تاریخ رقم ہونے والی تھی۔ یہ 16 دسمبر 1773 کی سرد رات تھی، جب بوسٹن کے گریفن وارف پر برطانوی جہاز ڈارٹ ماؤتھ ایلیانز اور بیور لنگر انداز تھے۔ ان جہازوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی چائے کے 340 ڈبے بھرے ہوئے تھے، جو برطانوی حکومت کی طاقت کا ایک نشان تھا۔ مگر آج یہ نشان ایک انقلابی قدم کا شکار ہونے والا تھا۔ سنز آف لبرٹی کے بہادر افراد نے محب وطن امریکیوں کی طرح محاق جنگجوؤں کا لباس پہنا اور خاموشی سے بندرگاہ کی طرف بڑھے۔ ان کا مقصد واضح تھا، برطانوی چائے کو سمندر میں پھینک دینا۔ ان کے ذہنوں میں صرف ایک بات تھی کہ یہ چائے امریکیوں پر زبردستی عائد شدہ برطانوی قوانین کی علامت ہے اور اسے بوسٹن کے سمندر میں دفن کر دینا چاہیے۔ یہ لوگ جہازوں پر چڑھے اور بغیر کسی خوف کے چائے کے ڈبے کھول کر ایک کے بعد ایک سمندر میں پھینکنے لگے۔ 92,000 پاؤنڈ چائے یا تقریباً 41,000 کلوگرام چائے کو سمندر میں بہا دیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں یہ منظر برطانوی تسلط کے خلاف ایک خاموش بغاوت کی طرح تھا، جس نے بوسٹن کی سرد ہوا میں ایک انقلابی گونج پیدا کر دی۔ چائے کے اس نقصان سے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو آج کے حساب سے تقریباً $1 ملین کا نقصان ہوا۔ مگر امریکیوں کے لیے یہ نقصان نہیں بلکہ آزادی کی پہلی جیت تھی۔ یہ بوسٹن ٹی پارٹی کا واقعہ دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ امریکی اب برطانوی غلامی برداشت نہیں کریں گے۔ بوسٹن ٹی پارٹی کا یہ واقعہ صرف امریکیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ برطانوی سلطنت کے لیے بھی ایک بڑا جھٹکا تھا۔ جب برطانوی حکام کو اس خبر کا علم ہوا تو ان کا رد عمل شدید تھا۔ یہ واضح تھا کہ برطانوی حکومت ایسے بغاوتی اقدام کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ برطانوی پارلیمنٹ نے فوری رد عمل دیا اور سخت قوانین نافذ کیے، جو تاریخ میں تحریری قوانین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان تحریری قوانین کے تحت بوسٹن کی بندرگاہ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، جس کا مطلب تھا کہ جب تک بوسٹن والے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہونے والے نقصان کا معاوضہ ادا نہیں کرتے، اس بندرگاہ پر کوئی تجارتی سرگرمی نہیں ہو سکتی۔ اس پابندی نے بوسٹن کے لوگوں کے لیے زندگی کو مشکل بنا دیا اور ان کی روزمرہ کی معیشت ٹھپ ہو کر رہ گئی۔
لیکن یہ صرف بندرگاہ کی بندش پر ہی ختم نہیں ہوا۔ کالونی کی مقامی حکومت اور عدالتوں میں مداخلت کی گئی اور میساچوسٹس کے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی۔ بوسٹن کے لوگ پہلے ہی آزادی کے لیے بغاوت پر آمادہ تھے اور ان تحریری قوانین نے ان کی جدوجہد کو مزید تیز کر دیا۔ ان سخت قوانین نے بوسٹن ہی نہیں بلکہ دیگر امریکی کالونیوں کو بھی برطانیہ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ بوسٹن کے عوام کی حمایت میں دیگر کالونیوں نے بھی برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا اور ایک متحدہ محاذ قائم کیا۔ یوں بوسٹن ٹی پارٹی کا یہ واقعہ برطانوی قوانین کے خلاف امریکی اتحاد کا نقطہ آغاز بن گیا۔ برطانوی قوانین کی سختیوں اور بوسٹن بندرگاہ کی بندش نے امریکی کالونیوں میں غصے کی ایک نئی لہر کو جنم دیا۔ بوسٹن ٹی پارٹی کے بعد برطانوی حکومت کی تحریری قوانین نے باقی کالونیوں کے دلوں میں بھی آزادی کی تڑپ پیدا کر دی۔ بوسٹن کی حمایت میں کئی امریکی کالونیوں نے اپنے علاقوں میں برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا اور برطانوی اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی۔ 1774 میں تمام کالونیوں کے نمائندے فیلاڈیلفیا میں اکٹھا ہوئے اور ایک پہلا کانگریس تشکیل دیا۔ اس کانگریس نے برطانوی حکومت کو ایک پیغام بھیجا: اگر انہوں نے اپنی ظالمانہ پالیسیاں واپس نہ لیں تو امریکی عوام کو سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ یہ واضح تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب کالونیوں کے لیے جنگ آزادی قریب تھی۔ بوسٹن ٹی پارٹی کے بعد بغاوت کی جو چنگاری اٹھی تھی وہ اب آزادی کی تاریخ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہر کالونی اپنے اپنے حصے کی قربانیاں دینے کو تیار تھی اور برطانوی حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے متحدہ محاذ قائم کیا جا رہا تھا۔ یہ محاذ امریکی انقلاب کا نقطہ آغاز بنا۔ یوں ایک چائے نے امریکی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ کالونیوں کے نمائندوں کی طرف سے سخت رد عمل اور بائیکاٹ کے بعد برطانوی حکومت کو امریکیوں کے ارادوں کی سنجیدگی کا احساس ہو گیا تھا، مگر بات صرف مذاکرات یا پیغام رسانی تک محدود نہ رہی۔ اپریل 1775 میں برطانوی فوج نے بوسٹن کے قریب امریکی انقلابیوں کے ایک گروپ کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں لڑائی کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ، جسے ہم جنگ آزادی کے نام سے جانتے ہیں، امریکیوں کی آزادی کی تحریک کا باضابطہ آغاز تھا۔ امریکی کالونیوں نے باقاعدہ طور پر اپنی آواز کی جدوجہد شروع کر دی اور یہ جنگ آزادی شمالی امریکہ کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ بن گئی۔ امریکی انقلابیوں نے اپنے حقوق اور آزادی کے لیے جانیں قربان کی، ہر محاذ پر برطانوی فوج کے سامنے ڈٹ گئے۔ یہ جنگ نہ صرف بوسٹن یا میساچوسٹس تک محدود رہی بلکہ پورے شمالی امریکہ میں آزادی کی گونج بن گئی۔ 1776 میں ایک نیا اور مضبوط قدم اٹھایا گیا۔ 4 جولائی کو امریکی کالونیوں نے آزادی کا اعلان کیا، جس میں برطانوی حکومت سے مکمل علیحدگی اور آزادی کا واضح پیغام دیا گیا۔ یہ اعلامیہ دنیا کی تاریخ میں ایک انقلابی دستاویز کے طور پر ابھرا اور اس نے امریکہ کو برطانیہ سے آزاد کروا دیا۔ یوں بوسٹن ٹی پارٹی سے شروع ہونے والا یہ سفر ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی تشکیل پر منتج ہوا۔ امریکہ کی آزادی کی ہمیں یہ داستان سبق دیتی ہے کہ حق اور آزادی کی خاطر لڑنے والے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایک چائے کی قیمت نے پورے ملک کو آزاد کروا دیا اور دنیا کو ایک نئی طاقت دی۔